اس سے ڈرتے تھے صحابہ کہ اندھیرے نہ کہہ دیا جائے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا. تو میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، ان کے اللہ سے لینے کے اسباب بھی الگ ہوتے ہیں. ہماری بات سمجھ جاتی ہے. جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں ان کے اللہ سے لینے کے اسباب اور راستہ ہی الگ ہے، اور جو اللہ سے کائنات کے راستے لینا چاہتے ہیں ان کے لیے کائنات کی سبب ہے. جو کائنات کے راستے سے لیتے ہیں اللہ ان کو کائنات میں دے کر نمٹائیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. میری بات توجہ سے سننا. دو راستے ہیں الگ الگ. ایک راستہ ہے اللہ کی ذات کا فائدہ اٹھانا کائنات کے ذریعے. یہ تو صرف ان کے لیے ہے جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے لیے وہ مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس سبب ہی اصل ہے. ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن کو یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس طرح اللہ کے کرنے کے ضابطے اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اعمال کے ذریعے، اللہ رب العزت ان کو بار بار دیتے ہیں اور یقینی طور پر دیتے ہیں. جو عذاب کے راستے سے لیتے ہیں ان کو ایک بار ملے گا اور غیر یقینی ہوگا. سنو میری بات توجہ سے. جو اللہ سے لیں گے عذاب کے راستے سے ان کو ایک بار ملے گا، وہ بھی غیر یقینی ہے، وہ بھی غیر یقینی ہے. آج دکان میں آمدنی نہیں ہے، آج بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے. جی ہاں، یہ اسباب ہیں جو بالکل غیر یقینی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آؤ گے اعمال کی طرف تو اعمال پر ملنا یقینی ہے، چاہے وہ سبب کے راستے سے ملے یا براہ راست ملے. صحابہ کی زندگی میں دونوں شکلیں ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ اسباب خالی برتن ہیں، اور بلکہ خالی برتن نہیں، اوندھے برتن ہیں. اعمال یقینی اور سیدھے برتن ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے اعمال پر ایسی مشق کرائی تھی، اور یہ بات سب کے ذہن میں پہلے رہے کہ اس مشق کرانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے. اسباب کا ترک کرنا جہالت اور رہبانیت ہے، اور اعمال کو اسباب کے مقابلے میں یقینی سمجھنا اور اسباب کا اعمال کے مقابلے میں انتہائی غیر یقینی سمجھنا، یہ ہدایت اور اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے بعد انصار کے محلے میں جاتے تھے گشت کے لیے، کیونکہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ کوئی تنظیم نہیں ہے جس کا بیٹھ کر ایک نظم مرتب کر لیا جاوے اور مسجد جو ہے وہ دفتر بن جاوے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہاں یہ کام ہوگا. نہیں، مسجد دفتر نہیں ہے، مسجد دفتر نہیں ہے، بلکہ مسجد تو ایسی جگہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جس مسلمان کا جو مسئلہ ہو اور دعوت کا جو تقاضا ہو اس تقاضے کو مسجد سے پورا کیا جائے. مسجد کوئی دفتر نہیں ہے جس میں اعمال کی ٹائمنگ
اور پروگرام کو سیٹ کر دیا جاوے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ زمانے کی نئی مسجدیں ہیں، ورنہ مسجد نبوی کا معمول یہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر ہوتی تھی، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تہائی رات کے بعد پڑھ کر روزانہ کا معمول تھا انصار کے محلے میں جانے کا، جا کے انصار سے آپ ہجرت سے پہلے کے واقعات، ہجرت سے پہلے کی تکالیف، ہجرت سے پہلے کن کن مشقتوں سے یہ دین تم تک پہنچا ہے، اس کی انصار کو آپ ہجرت سے پہلے کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گشت اور ملاقاتیں وہ بے اعتبار تقاضے کے ہیں، بے اعتبار وقت کے نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ رات کو جاتے انصار کے پاس، کیونکہ یہ کاشتکار لوگ ہوتے تھے، اپنی زمینوں سے واپس دیر سے آتے تھے، مدینے سے باہر ان کی زمینیں ہوتی تھی، ان سے ملاقات کے لیے جاتے۔ معمول یہ تھا کہ صحابہ اکرام آپ کے لیے دودھ نکال کر رکھ دیا کرتے تھے، آپ واپس آ کر دودھ نوش فرماتے تھے، اور پھر تہجد یا آرام جو بھی آپ کا معمول ہوتا تھا۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ہم نے دودھ نکالا بکریوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیالے میں دودھ ڈھک کر رکھ دیا کہ آپ تشریف لائیں گے، یہ لیں گے۔ میرے سارے ساتھی دودھ پی کر سو گئے، مجھے خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار میں گئے ہوئے ہیں، اور انصار آپ کو کچھ کھلائے بغیر واپس نہیں کریں گے، یقین آپ کا اکرام کریں گے، لہذا یہ تھوڑا سا دودھ ہے میں پی لوں۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ کا گھونٹ پی لیا۔ شیطان نے مجھے تیار کیا اس کے لیے کہ مقداد پی لے، اس کو پی لے، کہ شیطان نے مجھے تیار کیا اور میں اس کے کہنے پر دودھ پی گیا۔ پھر شیطان نے مجھے ملامت کی کہ حضور اکرم ساتھ تشریف لائیں گے اور پیالے میں دودھ نہیں ہوگا، آپ دودھ دیکھیں گے نہیں ہے، آپ بدعا کریں گے تو ہلاک ہوگا۔ میرے ساتھی تو سو گئے دودھ پی کر، اور میں اس خوف میں جاگتا رہا کہ آپ آتے میرے لیے بدعا کریں گے، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ آپ تشریف لائے، معمول کے مطابق آپ بڑے دودھ کے پیالے کی طرف دیکھا، پیالے میں دودھ نہیں ہے، آپ نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ مقداد تو ہلاک ہوگا، لیکن میں دل چاہا کہ آگے بڑھ کے سنو تو صحیح کہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جو ہمیں کھلائے تو اسے کھلا، جو ہمیں پلائے تو اسے پلا۔ مقداد فرماتے ہیں یہ دعا سن کر میری جان میں جان آئی، ہمت ہوئی، میں نے عرض کیا کہ آپ تشریف فرمائیں، میں دودھ تو ہے نہیں، دودھ تو نکل چکا بکریوں کا، اب تو دودھ ملے گا نہیں، بکریاں دودھ دے چکی ہیں، بکریاں دودھ دے چکی ہیں، دودھ تو ملے گا نہیں، اب تو اگلے وقت دودھ جب بکری دے گی اپنے معمول کے مطابق دودھ ملے گا۔ اللہ اکبر! اگر جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ، جہنم اپنی تمام نقمت و عذاب کی شکلوں کے ساتھ، اگر وہ اللہ کے ثواب اور عذاب کا ایک ذرہ نہیں ہو سکتا، تو پھر دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے اسباب کو اللہ کا خزانہ سمجھنا کتنی بڑی جہالت ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بکری دودھ دے دیا، اب نہیں دے گی۔ حضرت مقداد نے چھری اٹھائی، عرض کیا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، میں ابھی بکری ذبح کرتا ہوں، آپ کے لیے کھانا بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بکری ذبح مت کرنا، دودھ لے آؤ۔ عرض کیا ہے اصل دودھ سے نکل چکا۔ میں یہ واقعات لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے، ہم صحابہ تھوڑے ہی ہیں۔ ہاں، یہ عجیب قسم کی جہالت ہے، وہ تو صحابہ تھے، ہم صحابہ نہیں ہیں۔ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال پر جو کرا کر گئے ہیں وہ صحابہ کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی پوری امت کے ہر فرد کے لے کر کے گئے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے
کہ اسباب کی بیڑیوں نے اعمال کی طرف چلنے سے روکا ہوا ہے، اور اسباب کی بیڑیوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ گمان کو بگاڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جو 100 پر یقین رکھے گا وہ اللہ سے بدگمان رہے گا، اللہ سے بدگمان رہے گا۔ اس لیے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے امیدیں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی، اسباب اور اللہ کی ذات۔ ان دونوں سے امید ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی، یا سبب سے امید ہوگی یا امید صرف اللہ کی ذات سے ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی ذات عالی سے امید کرنے میں وہی سچا ہے جو عمل کو سبب پر مقدم کرے۔ ہم نے عرض کیا کہ مقداد کا یہ کہنا کہ رسول اللہ دودھ تو نکل چکا بکریوں کا، فرمایا دودھ اللہ دیں گے، جاؤ دیکھو۔ جا کر دیکھا تو ساری بکریاں دودھ کے تھنوں سے بھری ہوئی تھی، اتنا نہیں جتنا چاہیے، نہیں بلکہ ساری بکریاں دودھ کے تھنوں سے بھری ہوئی تھی۔ کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی یہ تو معجزہ ہی ہے، نہیں کہا۔ وہاں صاحب یہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ اعمال دیے تھے جن اعمال کے ذریعے نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا ہے، تاکہ یہ سمجھ لے امت کہ بھائی بڑے ہیں تو چھوٹوں سے نہیں ہوگا، ان کے چھوٹے ہیں تو ان کے چھوٹوں سے نہیں ہوگا، بلکہ بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں سے، ان کے چھوٹے کو ہوتے ہوئے ان کے چھوٹوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے پورے کر کے دکھلایا ہے۔ عمل کی قوت سمجھانے کے لیے مقداد رضی اللہ عنہ گئے، دودھ کا پیالہ بھر کر لائے۔ میں نے عرض کیا کہ اسباب سے ملنا ایک مرتبہ ہوگا وہ بھی غیر یقینی ہے، اعمال پر ملنا بار بار ہوگا اور یقینی ہے، اعمال پر ملنا بار بار ہوگا اور یقینی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر ہجرت میں جب نکلے دودھ کی تلاش میں، تو ایک مشرکہ عورت اپنا ریوڑ چلاتی ہوئی ملی، اس سے کہا ہمیں دودھ چاہیے۔ اس نے کہا میرے ریوڑ میں کوئی ایک بکری بھی دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، ابھی کوئی بکری گیابن ہو ہی نہیں، کوئی بکری اس قابل نہیں جس سے آج تک دودھ دیا ہو، کوئی اب تک میرے ریوڑ میں کوئی بکری گیابن نہیں ہوگی۔ اللہ صدیق نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ جب کوئی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے تو جا تو اپنا کام کر، کہیں اور دیکھتا ہوں۔ ہاں جب سبب نہیں ہے تو اللہ دیں گے کہاں سے؟ موسیٰ فرماتے تھے کہ اگر مسلمان اسباب کا بندہ بن کر رہا تو یہ غیروں کا بندہ بن کر رہے گا۔ سنو کیا کہہ رہا میں، اگر مسلمان اسباب کا بندہ بن کر رہا تو یہ غیروں کا بندہ بن کر رہے گا۔ بلکہ ایک صحابی کا قول ہے، فرماتے تھے کہ اگر مسلمان دنیا کا طالب بن گیا تو یہ غیروں کا غلام بن کر رہے گا، غیروں کا غلام بن کر رہے گا۔ جن کے ہاتھوں میں اسباب ہوں گے یہ ان کے آگے جا کر جھکیں گے۔ بس اعمال ہیں، ہم عمل کی قوت پر ظاہر کے خلاف سب کچھ کروا سکتے ہیں، عمل کی قوت پر ظاہر کے خلاف سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ اور بکر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر مڑ نہ گئے کہ یہ سری ریوڑ میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، تو پھر کیسے ملے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا ضابطہ ہے وہ دین کو پیچھے رکھتے ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں دین ضابطہ ہے، اور واقعی دین ہی ضابطہ ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے اللہ کا۔ زمین سے غلہ اور دوا سے شفا اور دکان سے آمدنی اور ہتھیاروں سے حفاظت، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے، اور کائنات وہ تبدیلیاں ہیں۔ لا تبدیل خلق اللہ ذالک الدین القیم، کہ دین یہ ہے
اللہ کا ضابطہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کائنات کے نظام میں بہت تبدیلیاں ہیں، آپ سارا نظام اٹھا کر دیکھیں، بہت بڑی دکان لیے بیٹھا ہے، بڑا مال بھرے بیٹھا ہے، جا کے حال پوچھو گے تو اس دکان اور مال کی قیمت سے زیادہ قرضہ اس کے اوپر ہے۔ آپ دیکھ لو دنیا کا حال، جاگیریں ہیں، زمینیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، مگر یہ قرضے میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس ساری مالیات کو بیچ دیا جائے تو اس کا قرضہ ادا نہ ہو۔ ایسے لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ جو لوگ کائنات کو ضابطہ سمجھ سے چلتے ہیں وہ کائنات کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اسی میں اس کا کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر نہیں بول گئے وہاں سے کہ جب کوئی بکری دودھ دینے قابل نہیں ہے تو دودھ کیسے آئے گا؟ فرمایا مشرکہ سے، حالانکہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی ایمان یقین کی بات ایمان والوں سے ہونی چاہیے جو یقین کرے، حالانکہ بات اصل یہ ہے کہ جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غیروں کو بھی بتلایا۔ سنو، سفر معراج یہ ظاہر کے بالکل خلاف ہے، عقل سے بالکل خلاف ہے، اور یہ ایسا سفر تھا جس کی وجہ سے کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے امتحان دیا تھا ایمان والوں کا۔ تو میں عرض کرا دے کہ اس معراج کے سفر کی خبر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو پہلے دی، ابو بکر کو بعد میں معلوم ہوا۔ سنو یہ عجیب بات ہے، سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے ابو بکر اور سب سے زیادہ جھٹلانے والا ابو جہل۔ ابو جہل کو پہلے معلوم ہوا، لوگ دوڑے ہوئے گئے کہ بھائی ابو بکر صدیق کے پاس کہ دیکھو یہ تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ رات کے کسی ایک حصے میں آسمانوں کا سفر اور زمین کا ایک مہینے کا سفر اور جنت دوزخ کی سیر ہو گئی، اور رات کے کسی حصے میں واپس بھی آ گئے۔ جی ہاں، تو میں کر رہا تھا کہ یہ بات نہیں ہے کہ بھائی ایمان یقین کی بات ایمان یقین والوں سے ہوگی، اس لیے کہ جب تک، میری بات بہت اہم ہے یہ، جب تک مسلمان غیبی نصرتوں کے اسباب پر نہیں آئے گا اس وقت تک غیر اللہ کو نہیں جانیں گے۔ بہت اہم بات ہے، جب تک مسلمان غیبی نصرتوں کے اسباب پر نہیں آئے گا غیر اللہ کو نہیں جانیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ سیرت میں بے شمار واقعات ہیں جس میں غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب صرف اور صرف غیبی مددیں اور غیبی برکتیں یہ سبب بنی ہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مشرکہ عورت سے جو اللہ کو نہیں مانتی نہیں جانتی، فرمایا کہ دودھ تو اللہ دیں گے، تو بکری لا اور تیرے گھر میں جو بڑا پیالہ ہو دودھ کا وہ لے آ۔ روایت میں ہے کہ اس عورت نے ابو بکر صدیق کی بات کا انکار نہیں کیا، فوراً گئی، نہیں کہا جانو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو کہہ رہا پیالہ لا میں دودھ نکالوں گا۔ دودھ اللہ دیں گے، دودھ کون دے گا؟ اللہ دیں گے، جنہیں ہر قدم پر یہ خیال ہو کہ حکام دیں گے، انہیں اللہ کا خیال آ بھی کیسے سکتا ہے؟ دودھ اللہ دیں گے تو بکری لا۔ اس نے ایک بچی پکڑ کے حوالے کر دی، چھوٹے چھوٹے تھن اس کے، دودھ کا کہیں نام و نشان نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ رکھا اور تھن پکڑے اور پورا پیالہ دودھ سے بھرا، اپنی ضرورت کا لیا، باقی مشرکہ کو دے دیا کہ جاؤ اپنے گھر لے جاؤ، پیو اور کھلاؤ سب کو۔ اس زمانے کا مسلمان غیروں کے اسباب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس زمانے کے مشرکین ایمان والوں کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس زمانے کا مسلمان غیروں کے اسباب سے فائدہ چاہتا ہے، اس زمانے کے مشرکین ایمان والوں کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ سنو، اپنی ضرورت کا لیا، باقی اس کو دے دیا، جاؤ۔ ایک زمانے کے بعد ابو بکر صدیق کا جب آگے گزر ہوا
اس عورت نے دیکھا اور دیکھتے تو اسے پہچان لیا اور یہ کہہ کر آواز دی، او برکت والے، او برکت والے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ غیر ایمان والوں کی برکتوں سے ایمان والوں کی عزت کرتے تھے۔ جی ہاں، ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ دنیا کا ارادہ کر لیتے ہیں انہیں اللہ سے لینے کے اسباب نظر نہیں آتے، حالانکہ دونوں راستے الگ الگ ہیں، دونوں راستے الگ الگ ہیں۔ ایک راستہ اسباب کا ہے، ایک راستہ اعمال کا ہے۔ راستہ اسباب کا ہے، ایک راستہ اعمال کا ہے۔ چند اعمال وہ ہیں جو اسباب کے علاوہ ہیں، باقی جتنے احکام ہیں وہ اسباب کے اندر پھرے ہوئے ہیں۔ جیسے تسبیح کے دانوں میں 100 دانے لے کر تسبیح کے ہیں تو ہر دانے سے ڈورا گزر رہا ہے، جس دانے سے ڈورا نہیں گزر رہا ہے وہ دانہ تسبیح میں شماری نہیں ہوتا۔ ہماری بات سمجھ رہے؟ ہماری بات سمجھ رہے؟ جی ہاں، وہ دانہ شمار ہوگا ہی نہیں جس دانے سے دھاگا نہ گزر رہا ہو۔ بس میری بات یاد رکھنا، تمہارے پاس 1000 اسباب ہیں، 100 اسباب ہیں، 10,000 اسباب ہیں، ان سارے اسباب سے اللہ کا حکم اس طرح گزر رہا ہے لازمی طور پر جیسا ہر دانے سے ڈورا گزرتا ہے۔ تمہارے اسباب بکھریں گے جب ان میں سے احکام نکل جائیں گے، تمہارے اسباب بکھریں گے جب ان میں سے احکام نکل جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ دو قسم کے اسباب ہیں، غور سے سننا بات۔ اسباب 2 قسم کے ہیں، ایک نماز، صدقات، اعمال خیر، دوسری طرف دنیا کے یہ اسباب۔ کسی کے پاس زمیندارہ ہے، کسی کے پاس تجارت ہے، کسی کے پاس ملازمت ہے، کسی کے پاس سرمایہ داری کا نقشہ ہے۔ یہ اسباب اور اعمال، اسباب اور اعمال یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ادھر اسباب ہیں، ادھر اعمال ہیں۔ جو اعمال کو مقدم کریں گے اسباب پر وہ تو اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو اسباب کے راستے پورا کریں یا بغیر اسباب کے کریں۔ اسباب کے راستے کیوں کرتے ہیں؟ اسباب کے راستے کیوں پورا کرتے ہیں؟ تاکہ یہ دیکھیں کہ میرا بندہ اس حاجت کے پورا ہونے کو سبب سے جوڑتا ہے یا میری ذات سے جوڑتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ میرا بندہ اس حاجت کے پورا ہونے کو اس وقت سبب سے جوڑتا ہے یا میری ذات سے جوڑتا ہے۔ اگر یہ اس حاجت کے پورا ہونے کو میری ذات سے جوڑے پھر تو میں اس کی ضروریات کو اپنی قدرت سے پورا کروں گا، اور اگر یہ اپنی ضروریات کو اسباب سے جوڑے تو میں اس کو اسباب کے حوالے کر کے مدد کا ہاتھ کھینچ لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ اگر یہ اسباب اختیار کر کے اپنی حاجت کے پورا ہونے کا میری ذات کی طرف جوڑ دے تو میں اسے اپنی ذات سے براہ راست کامیاب کروں گا، اور اگر اس نے حاجت کے پورا ہونے کا سبب سے جوڑا تو میں اس کو اسباب کے حوالے کر کے مدد کا ہاتھ کھینچ لوں گا۔ تو اعمال اور اسباب دونوں چیزیں مقابل ہیں، دونوں چیزیں مقابل ہیں۔ اگر اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، صرف اپنی قدرت سے اسباب میں حاجتوں کا پورا ہونا نہ دکھلاتے تو پھر یہ کہنا کوئی کمال نہیں تھا کہ اللہ کرنے والے ہیں۔ کمال تو جب ہے جب اس نے سبب میں حاجت کا پورا ہونا دکھلائے اور تم اس کا انکار کرو، ان کو کہ نہیں اس سے نہیں ہوا، اللہ نے کیا ہے، اس سے نہیں ہوا، اللہ نے کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے بارے میں کہہ دیا تھا میں کر دوں گا، میں کل کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے 15 دن یا 1 مہینے تک وحی کو روک لیا کہ آدمی کیوں کہا کہ میں کروں گا،
اس لیے کہا اللہ چاہیں گے تو کریں گے. اگر آپ اپنی چاہت کو اندر موقوف کر دیتے تو ہم جو چاہتے وہ کر دیتے. جی ہاں، اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ہم نے عرض کیا کہ وعدے اعمال کے ساتھ ہیں. وعدے اعمال کے ساتھ ہیں. لوگ اللہ کے وعدوں کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں. لوگ اللہ کے وعدوں کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اعمال وعدے اعمال کے ساتھ ہیں. وعدے اعمال کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ نہیں ہیں. جو اعمال کو مقدم کرتے جائیں گے اسباب پر، وہ ان پر اسباب کی حیثیت اور اسباب کا ناکارہ ہونا خدا کی قسم بالکل ایسے کھل جائے گا جیسا اسباب والوں پر اعمال کا بے اثر ہونا کھلا ہوا ہے. کسی نے کہا تھا حضرت سے کہ خالی نماز سے کیا ہوگا؟ حضرت ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو نماز اپنی حقیقت سے خالی اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور کامیاب کرنا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب ترک نہیں کرائے، لیکن اسباب کو حکم پر چھڑوانے کا حکم دیا کہ اسباب کو چھوڑو حکم پر. عجیب بات ہے کہ دکان بھی ہے اور دکان پر اللہ تعالیٰ گاہک کو لاتے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اس کے اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ دکان دیں، پھر دکان پر مال رکھیں، پھر گاہک کو لاویں، پھر یہ اس سے گاہک کے ساتھ مغل ماری کرے؟ کیا ضرورت ہے؟ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہ جب میں اذان، مغرب کی اذان اور گاہک کو ایک ساتھ لے آؤں تو میرا بندہ کیا کرتا ہے. یہ اتنا ناواقف اور اتنا جاہل ہے، اللہ سے اتنا دور ہے کہ اس وقت یہ کہہ کر نماز چھوڑ دیتا ہے کہ یہ حلال کمانا بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور یہ اللہ گاہک اللہ ہی لائے ہیں، کہ اللہ گاہک جو لائے ہیں وہ تجھے رزق دینے کے لیے نہیں لائے ہیں. اللہ اس وقت جو گاہک لائے ہیں وہ تیری نماز کا امتحان لینے کے لیے لائے ہیں کہ تو نماز کو مقدم کرتا ہے یا نماز کو پیچھے کرتا ہے. اس گاہک کا آنا نماز کے عمل کے امتحان کے لیے ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سارے اسباب صرف امتحان کے لیے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے اسباب تمہارے اعمال کو پرکھنے کے لیے بنائے. ورنہ عجیب بات ہے کہ صرف انسان ایک ایسی مخلوق کہ سر کے بغیر نہ پل سکے، باقی ساری مخلوق اسباب کے بغیر پل رہی ہے. یہ کیا بات ہے؟ سوچو تو صحیح. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت جس کے بغیر پالنے والے نہیں تھے تو ساری مخلوق پل رہی ہے بغیر کسی سبب کے، صرف انسان ہی پل رہا ہے اسباب سے. وہ اسباب میں ڈال کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عمل کو مقدم کرتا ہے یا پیچھے کرتا ہے. اس لیے وہ صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے لیے بحرین جانے کی اجازت چاہی، فرمایا کہ ہاں 2 رکعت پہلے نماز پڑھ لو. 2 رکعت پہلے نماز پڑھ لو. جی ہاں، قدرت کو ساتھ لو، قدرت کو ساتھ لو پہلے، پھر جاؤ سب کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ ان اسباب کو تمہارے لیے مسخر کریں گے. پھر اللہ ان اسباب کو تمہارے لیے مسخر کریں گے. تم عمل کو مقدم کرو، اللہ اسباب کو تمہارے لیے مسخر کریں گے. اسی لیے میرے دوستو عزیزو، کوشش اور محنت صرف اس کی ہے کہ عمل کو مقدم کرنے پر آ جائے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو دنیا چاہے گا ہم اس کو دنیا میں دے کر نمٹائیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور جو آخرت چاہے گا ہم اس کی دنیا کو بڑھا دیں گے، ہم اس کی دنیا بڑھا دیں گے. جی ہاں، جو آخرت چاہے گا اس کو دنیا بڑھا دیں گے، اور جو دنیا چاہے گا جو دنیا چاہے گا اس کی آخرت مٹا دیں گے، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کے واقعات نقل کیے، اور عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ ظاہر کے خلاف کر کے دکھلایا. یہی وجہ ہے
کہ جب حالات آئیں تو مسلمان کو چاہیے کہ ان حالات میں اللہ کے سامنے عمل پیش کرے، اللہ کے سامنے عمل پیش کرے، اے اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے۔ وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے اور شیطان نے سڑک کا دروازہ راستہ بند کر دیا تھا، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے موت کے۔ یہاں یہ تک بھی کسی نے نہ کہا کہ اے اللہ تو کوئی فرشتہ بھیج دے یہ شیطان کو ہٹا دے، اس لیے کہ فرشتہ بھی اللہ کا غیر ہے۔ اللہ سے جو مدد لو وہ اللہ کے غیر کے ذریعے سے مت لو۔ سنو میری بات توجہ سے، آج کل خیال لوگوں کا یہ ہے کہ اے اللہ تو اس وزیر کے دل میں ڈال دے کہ یہ ہم مسلمانوں کا یوں کر دے، اے اللہ تو سو کے دل میں ڈال دے کہ یہ مسلمانوں کا یوں نہ کرے یوں کر دے۔ ارے یہ تو دعا مانگنے والوں کا حال ہے۔